بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1787 اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25 اور 26، 25 and 26۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ ترجمہ یوں ہے، لفظی ترجمہ یوں ہے، کذب جھٹلایا تھا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے، فأتاہم العذاب تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث ایسی جگہ سے کہ لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے تھے، فأذاقہم پس چکھایا ان کو، اللہ نے، الخزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرہ اور البتہ آخرت کا عذاب اکبر بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش وہ ہوتے جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ دوسری بات، ان لوگوں کے جھٹلانے کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تیسری بات، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ چوتھی بات، آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے۔ پانچویں بات، کاش یہ لوگ ان باتوں کو جان لیتے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انسان کے گمراہ ہونے اور اس کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے پیغمبر آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ کا کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ مانیں گے تو فائدہ انہیں ہوگا اور نہیں مانیں گے تو نقصان انہیں کا ہوگا۔ آپ انہیں زبردستی اسلام پر لا بھی نہیں سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے نبی، ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے۔ کذب الذین من قبلہم، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں ان تمام کو بھی جھٹلایا گیا۔ حضرت نوح کو جھٹلایا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ مختلف پیغمبر آتے گئے، لوگ ان کو جھٹلاتے گئے، اور آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے۔ اگر آپ کی قوم بھی آپ کو جھٹلاتی ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ہاں ان جھٹلانے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن جن قوموں نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ انہیں ان واقعات سے سبق ملے۔ تو ہم نے ان تمام لوگوں کو اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا۔ قوم نوح غرق ہو گئی، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم ثمود پر عذاب آیا،
ہمیں شعیب پر مختلف قوموں پر عذاب آئے اور ایسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب آیا کہ وہ سوچے بھی نہیں تھے کہ اس جگہ سے بھی ہمارے پاس عذاب آ سکتا ہے. تصور میں نہیں ہو سکتا کہ جس علاقے میں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں اور قوم ہے کہ سیلاب سے طوفان سے ڈوب رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. اللہ اکبر. جیسے کہ ان پر بادلوں نے سایہ کیا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے جو ان پر برسے گا، مگر ہوا کہ وہی بادل ان پر عذاب برسانے لگے. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بادل یا ہواؤں کو دیکھتے تو پریشانی کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ان بادلوں یا ہواؤں کو دیکھتے ہیں تو اس امید سے خوش ہوتے ہیں کہ شاید بارش ہوگی. میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناگواری علانیہ ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ضمانت کے اس میں عذاب نہ ہو. جبکہ ایک قوم کو انہی ہواؤں کے ذریعے عذاب دیا گیا. جب انہوں نے ان بادلوں کو دیکھا تو کہا تھا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، لیکن وہ بادل کیا تھا؟ وہ ایک عذاب تھا. بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہلاکت اور تباہی ان کی ہوئی یہ تو ایک معمولی سا عذاب تھا جو ان پر بھیجا گیا، اور جس عذاب کے ذریعے تمام دنیا کے سامنے اس قوم کو رسوا کیا گیا کہ جب بھی ان قوموں کی تذکرہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ تو بہت برے لوگ تھے جس کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا. یقیناً ان کے لیے یہ بڑی رسوائی ہے. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے چہروں کو مسخ کر دیا تو کسی کو بندر بنا دیا وغیرہ وغیرہ. آخرت میں اور دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا جس کا اندازہ یہ لوگ کر نہیں پائیں گے. وہ دنیاوی عذاب تو پل بھر کا تھا، لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ انہیں ملتا رہے گا جس سے کبھی انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا. کاش یہ نافرمان لوگ اس عذاب کو جان چکے ہوتے. جان جاتے تو بہتر تھا کہ شاید وہ لوگ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقلیں گم ہو گئی ہیں. اب یہ نہ سمجھیں گے اور نہ ہی سبق حاصل کریں گے، اس لیے ان پر سوائے حسرت اور پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات سے اور آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.